اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عقائد کے عنوان سے اصول دین کی بحث ہم کر رہے ہیں، اور اصول دین کی بحث میں ذات توحید کی صفات ثبوتیہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات واضح اور ہم اس کو بیان کر چکے کہ اللہ کی صفات کو ثابت کرنا یہ ہے کہ ہم ان کو ان کی ضدوں کی نفی کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ اللہ قادر ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ اللہ کے عاجز نہ ہونے کی یعنی عاجز ہونے کی اگر نفی کر دی جائے تو اللہ کی قدرت ثابت ہے، اور اللہ کے جہل کی نفی کر دی جائے تو اس سے اس کا علم ثابت ہے۔ ہم نے کچھ صفات ثبوتیہ کے بارے میں پہلے عرض کیا، آج بھی چند ایک کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ ان میں سے جس چیز کا ذکر آج ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ازلی ہے، سرمدی ہے۔ ازلی ہے یعنی ابتدا سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس سے پہلے کوئی علت کوئی سبب موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ایسی ہے کہ جس سے پہلے عدم بھی موجود نہیں ہے۔ وہ اول ہے بغیر کسی کے کہ اس سے کوئی پہلے اول ہوتا، یعنی ہر چیز سے وہ پہلے ہے بجائے اس کے کہ اس سے پہلے کوئی چیز ہوتی، اور وہ آخر ہے بغیر اس کے کہ اس کے بعد کوئی آخر ہوتا۔ وہ ایسا اول ہے کہ اس کے اول کوئی نہیں، اور وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ اس پہ مختلف حالات طاری نہیں ہوتے کہ کبھی وہ اس حال میں ہو، کبھی اس حال میں ہو، کبھی وہ ظاہر ہو، کبھی وہ باطن ہو، کبھی وہ یہ ہو، کبھی یہ حالتیں ممکن پہ طاری ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں۔ خود قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، ہم ایسے نہیں کہ ہم سے پہلے کوئی ہوتا، یعنی ابتدا سے وہی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور اس ذات نے ہمیشہ رہنا ہے۔ مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ متی قال، اللہ کب سے ہے، تو معصوم نے ارشاد فرمایا متی لم یکن، یہ بتاؤ کہ وہ کب نہیں تھا۔ یہ کب سے ہے، یہ تو تب سوال ہے کہ جب یہ جو ہے وہ پوچھنا صحیح ہو کہ وہ کب سے نہیں ہے۔ جب وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کو ہمیشہ ہی رہنا ہے، لہذا اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ وہ کب سے ہے، یہ سوال ہی درست نہیں ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تم یہ بتا دو کہ وہ کب نہیں تھا، پھر تاکہ میں تمہیں خبر دوں کہ وہ کب سے ہے۔ جب تم یہ بتا ہی نہیں سکتے، اس کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کب نہیں تھا اور کب سے ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ اول بلا اول و آخر بلا آخر۔ مولا کائنات باب مدینۃ العلم حضرت علی علیہ السلام سے بھی جب یہ پوچھا گیا کہ وہ کب سے ہے، تو حضرت نے بھی وہی جواب دیا کہ تم پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کب نہیں تھا۔ جب وہ ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا ہی جا نہیں سکتا کہ وہ نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ کب سے ہے، یہ سوال درست نہیں ہے۔ کانا قبل القبل بلا قبل، وہ ہر قبل سے، ہر پہلے سے پہلا ہے بغیر اس کے کہ اس کا کوئی پہلا ہو۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں وہ بعد البعد بلا بعد، اور وہ ہر بعد کے بعد ہے بغیر اس کے کہ اس کے کوئی بعد ہو۔
وہ ہر پہلے سے پہلا ہے بجائے اس کے کہ اس سے کوئی پہلا ہو، اور وہ ہر بعد کے بعد ہے بغیر اس کے کہ اس کے کوئی بعد ہو۔ یعنی ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور اسے ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ اللہ کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ بصیر بھی ہے۔ خود قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے اور وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، یعنی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے، تو وہ آلات کے ذریعے سے نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ باقی کائنات تو دیکھتی ہے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اور سنتی ہے اپنے کانوں کے ذریعے سے، وہ بغیر کسی جارحے کے، وہ بغیر کسی اعضاء کے سنتا بھی ہے اور بغیر کسی اعضاء کے دیکھتا بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سمیع بصیر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دیکھنے کے لیے کچھ کان ہونے چاہیے، اس کے سننے کے لیے اور اس کے دیکھنے کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے، کوئی آلات ہونے چاہیے کہ جن کے ذریعے سے وہ دیکھے اور سنے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی جزیں ہوتی، اور اگر جزیں ہوتی تو وہ ممکن ہو جاتا، جو صاحب اجزاء ہو وہ واجب الوجود نہیں ہوتا بلکہ وہ ممکن الوجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت منزہ و مبرہ ہے ان تمام چیزوں سے، وہ تمام مسموعات کو جو ہے وہ سنتا بھی ہے اور تمام مبصرات کو وہ دیکھتا بھی ہے، اور اس کا علم یقینی طور پہ ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ ہمارا نقطہ نظر شیعہ فقہ کے اعتبار سے یہ ہے، اس کے سمیع و بصیر ہونے کے اعتبار سے۔ اور آخری چیز جس کو آج ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ حی ہے، یعنی اس کے صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ حی ہے۔ حی کا مطلب کیا؟ کہ وہ زندہ ہے، اور مسلم یہ بات آگاہ کہ یہ کائنات موجود ہے نا، تو اس کائنات کو جس نے ابتدا میں بنایا تھا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، بغیر وہ زندگی کے تو نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ قادر بھی تھا، وہ حکیم بھی تھا، دانا بھی تھا، اپنے علم اور ارادے کے ساتھ اس نے اس کائنات کو بنایا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس وقت تھا۔ جو بھی کسی چیز کو بناتا ہے اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر روز کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی ہے، کچھ چیزیں پہلے ہوتی ہیں بعد میں نہیں ہوتی، کچھ چیزیں نئی جو ہیں وہ بن جاتی ہیں، یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس کائنات میں چیزوں کا تسلسل کے ساتھ نیا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے بنانے والا جو ہے وہ حی ہے، یعنی زندہ ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس وقت کائنات کی ہر چیز کا تبدیل ہونا یا اکثر چیزوں کا تبدیل ہوتے رہنا اور بدلتے رہنا اور چیزوں میں تغیر و تبدل آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا خالق و مالک جو ہے یقینی طور پہ وہ زندہ ہے۔ ہمارا نقطہ نظر ہے۔ البتہ میں یہ بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے تو اس کی زندگی کا تصور کئی مرتبہ بعد میں بھی ہم اس بات کو عرض کریں گے کہ اس کی زندگی کا تصور اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان زندہ ہے تو اس انسان کا تصور علیحدہ ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا تصور علیحدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کی ذات ہی حی القیوم ہے اور وہی حی القیوم اس کی ذات ہے، یعنی اس کی صفات عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پہ ہم انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام پہ جو ہے وہ تفصیلی بات کریں گے۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔